کسی اور دین کی طرف کوئی جانا چاہے گا اور اسے لینا چاہے گا تو اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دین نہایت کامل اور مکمل دین ہے اور اس میں کہیں کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے، پیدائش سے لے کر موت تک، انسان جن منزلوں سے گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر منزل پر ہمیں روشنی دکھائی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہمارا ہاتھ تھاما ہے اور اس منزل سے ہم کو آسانی سے گزرنے کا راستہ دکھایا ہے۔ بزرگان محترم، اس دین میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی، معاشرتی زندگی کے آداب بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں۔ کوئی جز ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے چل جائے گا یہ کام اور ٹھیک ہے ایسا بھی کر لیا جائے گا۔ ایک جگہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے، جہاں ایک فریم لگایا گیا تھا اور اس میں وہ فریم جس دھاگے سے باندھا گیا تھا وہ دھاگا نظر آ رہا تھا، تو ان کی لطافت طبعی نے اس بات کو برداشت نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہوتا اس کا، اس طرح سے اس فریم کو لگانا چاہیے، اس تغرے کو لگانا چاہیے کہ پیچھے جو دھاگا ہے اس کا یا رسی ہے اس کی وہ نظر نہ آئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتنے احکام ایسے ہیں اسلام کے اور ہدایات ایسی ہیں، تو بعض حضرات بڑی آسانی سے، بے تکلفی سے، بڑے تساہل کے ساتھ کیا اسلام اسی میں آ گیا ہے، کیا یہی ہونا چاہیے، کیا اس کے بغیر اسلام نہیں؟ اگر ان سے کہا جائے کہ ٹخنے سے نیچے پاجامہ نہ پہنیے، لنگی نہ باندھیے، تو کتنے لوگ ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا اسلام اسی میں؟ اور ان کے مزاج کی لطافت نے وہ ہلکی سی رسی کا حصہ جو نظر آیا اس کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور کہا کہ اس کو اس طرح لگانے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا اور پورا نمونہ ہمارے سامنے پیش فرما دیا۔ ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، پوری طرح ہم کو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، لوگ کہتے ہیں مستحب ہی تو ہے، لوگ کہتے ہیں آداب ہی مثل ہے۔ آپ حضرات سب نماز کے عادی ہیں، وضو کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ وضو کے فرائض 4 ہیں۔ چہرہ دھوئیے اور ہاتھ کوہنیوں سمیت اور پیر کوہنیوں کے سمیت اور سر کا مسح کر لیجئے، پاؤں سر کا۔ لیکن کیا آپ اسی پر بس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں جتنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کبھی اتفاق ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے، لیکن سبھی حضرات دونوں ہاتھ 3 بار دھوتے ہیں، کلی بھی 3 بار کرتے ہیں اور ناک میں پانی بھی 3 بار لیتے ہیں، اور اسی طرح جتنے آداب ہیں، مستحبات ہیں، سنن ہیں وضو کے، پابندی کے ساتھ ہر وضو میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو مستحب ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ داڑھی کے بارے میں لوگوں کا جو خیال ہے یا حکومت نے جو جواب دیا ہے کہ اسلام میں داڑھی ضروری نہیں ہے، میں اس کی تائید میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا ہر جز، چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو یا واجب کے درجے میں ہو یا سنن و مستحبات کے درجے میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سب کی پابندی کی جائے گی اور سب کو یکساں طریقے پر ادا کیا جائے گا۔ فرض کو فرض سمجھ کر، واجب کو واجب سمجھ کر، اور سنت کو سنت سمجھ کر، اور مستحب کو مستحب سمجھ کر، لیکن چھوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ اتفاق سے کبھی کوئی ادب چھوٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ارادتاً چھوڑنے کا حکم کہیں کسی موقع پر نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اس پر عمل پیرا ہے۔ داڑھی کا مسئلہ جو ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، سنت تو سبھی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہر عمل سنت ہے، یعنی آپ کا کیا ہوا یہ کام ہے، اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ داڑھی کے بارے میں ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، کتابوں میں موجود ہے صراحتاً۔ اور مجھے وہ عبارت یاد ہے رد المحتار کی اور شامی کی، جو فتوے کی معتبر ترین کتاب ہے، یحرم علی الرجل قطع لحیتی، حرام ہے مردوں پر داڑھی کاٹنا کٹانا۔ مونڈنے کا لفظ بھی نہیں ہے بزرگان محترم۔ علماء کرام غور فرمائے کہ حلق لحیت ہی نہیں کہا فقہاء کرام نے، تو ہے ہی قطع لحیتی کہ داڑھی کو کٹانا اس حد سے پہلے جس حد تک داڑھی کو ہونا ضروری ہے۔ یحرم کا لفظ ہے، یکرہ کا لفظ بھی نہیں ہے، موجود ہے کتابوں میں۔ اس لیے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ داڑھی مسنون ہے، یعنی رسول اللہ کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن غیر ضروری ہے، لازم نہیں ہے، ویسے ہی ہے ایسا نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اور علماء کرام نے صراحتاً کتاب سے بھی لکھے ہیں بڑے قیمتی، جس میں وجوب کے بارے میں صراحتاً ذکر فرمایا گیا۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یاد آ گئی اسی وقت، داڑھی کا وجوب، حضرت نے کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور حضرات علماء اور صدر وغیرہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بورڈ کا ایک مقصد حکومت کے مقابلے پر اسلامی شریعت کی حفاظت کے لیے دفاع کرنا ہے، وہ ہے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ سے، برادران اسلام سے، اسلام پر عمل کرنے والے دوستوں سے ان کے سامنے بھی رکھنا ہے کہ آپ قانون اسلامی کو اپنی زندگی میں رائج کیجئے، نافذ کیجئے، اپنے گھروں میں اسے لائیے، تاکہ حکومت کو دخل دینے کا موقع ہی نہ ملے۔ اگر داڑھی لازم نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، داڑھی تو لازم اور فرض ہے۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں حکومت سے جو مطالبہ ہے ہمارا، وہ تو ہے ہی، آپ حضرات سے، ان بزرگوں کی وساطت سے، حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے وسیلے سے اس مجلس میں جتنے حضرات ہیں ان میں سے ہر ایک سے یہ گزارش ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، اور رکھے ہوئے ہیں تو اس کی حفاظت کریں، اس کو مسنون طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ داڑھی ایسی ہے، کبھی کبھی خفا ہو جاتے ہیں لوگ، داڑھی کے بارے میں بولا جائے گا تو خفا ہو جائیں گے، نماز کے بارے میں کہا جائے گا تو نہیں خفا ہوں گے، اس لیے کہ کسے پتہ چلتا ہے کون نماز پڑھتے ہیں کون نہیں پڑھتے، کس مسجد میں پڑھتے ہیں کس جماعت میں جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ نظر آتی ہے اس لیے فوراً خفا ہوتے ہیں اور عالم دین پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہی تھا کیا، اور سب کے سامنے کہنا تھا کیا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو اس کی کسی غلطی پر آپ متنبہ کرنا چاہیں تو یقیناً تنہائی میں متنبہ کیجئے، بشرطے کہ وہ غلطی تنہائی کی ہو، چھپی ہوئی ہو، اور اگر برسر عام کوئی غلط کار ہے تو اس کو برسر عام کہیے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اور ہم سب کے بزرگ اور مخدوم شیخ الاسلام رحمہ اللہ، ان کو ہم نے دیکھا، اور جنوبی ہند کے سفر میں کئی جگہ بڑے بڑے لوگ، صاحب ثروت، صاحب حیثیت، مالدار، سرمایہ دار، اور شہر کے بالکل اونچے درجے کے لوگ سامنے آ گئے تو منہ پھیر لیا حضرت شیخ الاسلام نے، اور اس قدر خفا ہوئے۔ میرے سامنے کا واقعہ ہے، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ آپ نے بھی دیکھا پرسوں ایک ریزارٹ میں
اچانک پکڑ لیا گیا پولیس کی طرف سے لوگوں کو اور ان کو پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے، تو سب نے چہرے پر پردہ ڈال لیا ہے، کوئی اپنا چہرہ دکھانا نہیں چاہتا، دکھانا نہیں چاہتی، تو وہ چھپ کر کرتے ہیں گناہ۔ اور کہا کہ یہ داڑھی موڑنے کا فعل اس طرح کھلے بندوں کرتے ہیں کہ ذرا حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اور اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو چہرہ پھیر لیا۔ لوگوں نے کہا ان صاحب سے کہ حضرت سے وعدہ کر لیجئے فوراً کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ حرکت داڑھی رکھوں گا۔ اور جب انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت نہیں، ان کو تو کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی، لرزہ طاری تھا، کپ کپی طاری تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ وعدہ کر رہے ہیں آئندہ داڑھی رکھیں گے۔ فرمایا جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، آگے نہیں وعدہ کرتے ہیں۔ تب جا کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ تو بزرگان محترم، داڑھی کو ہم نے بالکل معمولی سمجھ لیا اور اپنی زندگی سے اس کو اطمینان سے نکال دیا۔ داڑھی رکھنے والے کو تو کسی مجلس میں جاتے ہوئے کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ میں کیسے جاؤں، یہ سارے بالکل جدید تعلیم یافتہ اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی محفل ہے، یہ میں کیسے جاؤں؟ لیکن کسی داڑھی نہ رکھنے والے کو کسی بھی مجلس میں جاتے ہوئے مسلمانوں کی کبھی کوئی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، جھجک نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو غلط سمجھا ہی نہیں گیا اور اس کو ناجائز قرار ہی نہیں دیا گیا۔ بزرگان محترم، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک تشخص ہوتا ہے۔ اللہ کو ماننے والے، اللہ کے بندوں کو اور رسول اللہ کے امتی کو اپنی پہچان باقی رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھیں تو پہچاننے نہ پائیں کہ میں بندہ خدا ہوں اور غلام مصطفیٰ ہوں، یہ پہچاننے نہ پائیں لوگ، اس لیے میں داڑھی بھی نہ رکھوں، ٹوپی بھی نہ پہنوں اور اپنا لباس بھی ایسا رکھوں کہ میں کہیں بھی جاؤں تو میرے اوپر کوئی حملہ اسلام کی وجہ سے نہ ہو۔ مجھے معلوم ہوا کہ آزادی کے موقع پر جب فسادات دہلی میں ہو رہے تھے تو وہاں ایک صاحب جو بظاہر بہت ہی گنڈا قسم کے تھے اور کوئی لباس ہو کچھ ہو ان کو دیکھ کر پتہ بھی نہیں چلتا تھا، انہوں نے اسی موقع پر داڑھی رکھ لی اور کہا کہ اگر کوئی مجھ پر حملہ کرے تو مسلمان سمجھ کر حملہ کرے تاکہ میں شہید ہوں تو اسلام میں شہید۔ تو بزرگان محترم، اس لیے ہم کو اپنا نشان، اپنا امتیاز، اپنا تشخص باقی رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ تشخص ہے داڑھی کا۔ دیکھتے ہی پہچانے لوگ کہ یہ